دلہن کو سائیڈ پوسٹ سے کھڑے ہونے کی ہدایت دیتے ہوئے وہ گردن پر موجود جیولری کو قریب سے ویڈیو میں لینا چاہ رہا تھا۔ پیچھے سے کسی کے ٹکرانے سے ذرا سا زاویہ تبدیل ہوا تو اس نے جگہ بدل کر ارد گرد جائزہ لیا کہ جہاں سے بغیر پریشانی کی ویڈیو بنائی جا سکے۔ دل فریب خوشبو موتیا اور پرفیوم کی ملی جلی اسے محصور سا کر گئی۔ اب جو جگہ تھی وہ دلہن کے صوفے سے زیادہ نزدیک تھی اور وہیں سے یہ خوبصورت خوشبو بھی آ رہی تھی۔ بہت ہی کم عمر کوئی لڑکی تھی اور بیوٹی پارلر کے میک اپ نے اسے حسین ترین بنا دیا تھا۔ لدے پھندے زیورات اور گہنے، سرخ رنگ کا غرارہ ایسا سج رہا تھا کہ کئی دفعہ نظریں موڑنے پر بھی بار بار دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ شادی کی ویڈیو بنانے کے پروفیشن میں تو وہ کئی سال سے تھا، لیکن کچھ دلہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ کچھ وقت کی ویڈیو میں دل بھر کر دیکھنے اور آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا موقع مل جاتا۔ اب شادی نہیں ہو پاتی تو کیا کریں، ذرا حسین نظارے دیکھ کر ہی دل بہلا لیں۔ 6 بہنوں میں درمیانہ نمبر تھا اور ابھی تک 2 بہنیں غیر شادی شدہ اوپر اور 4 اس سے چھوٹی تھیں۔ گھر میں 2 کمانے والے، وہ اور ابا۔ ابھی اپنی شادی کے لیے کہنا بھی گھر میں بدمزگی پیدا کر سکتا تھا۔ کتنی ہی شادیوں کی مووی بنا کر جب وہ گھر لوٹتا تو وہی دلہن تصورات پر چھائی رہتی۔ ایسی ہی لڑکی شاید میرے نصیب میں بھی ہو۔ کئی دفعہ جب ڈریسنگ روم میں اور رخصتی کے بعد بیڈ روم میں دلہن کا ویڈیو شوٹ ہو رہا ہوتا تو مختلف شکل و صورت کی دلہاؤں کو دیکھ کر خود کو ان کی جگہ ہونے کی حسرت دل بے چین کر دیتی۔ اکثر ذہن میں آتا کہ کتنے خوش نصیب ہیں، وقت پر شادی کر رہے ہیں۔ اتنے سال اس پروفیشن میں رہ کر کتنے ہی ماڈرن، مذہبی، نیم مذہبی خاندانوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور شادیوں کے موقع پر ان کی توقعات اور خواہشات کیا ہوتی ہیں یہ اب سمجھ آ چکا تھا۔ ایک بات تو طے تھی کہ اکثر لوگ ان تقریبات کو دوسروں کے مقابلے میں منفرد کرنے کے مقابلے میں ہوتے۔ اکثر بکنگ کے لیے آتے تو پیسے کم کروانے کے چکر میں رہتے اور شادی کی تقریب دیکھو تو شان و شوکت سے آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ خیر، یہ سب تو تھا، لیکن مزہ بھی تھا اس کام میں، اس لیے کسی اور کام یا جاب کی طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ ایک تو نئی حسین تتلیوں کی طرح لڑکیاں دیکھنے کو موقع مل جاتا تو دل بہلتا اور کھانا فری اور پھر تعلقات بھی بن جاتے۔ وہ بھی ایسی ہی کوئی تقریب تھی، دوست کی طرف سے کانٹریکٹ ملا کہ یار جاننے والے ہیں اور کوئی بھروسے والے فوٹوگرافر کو بلانا چاہ رہے ہیں، تم فارغ ہو تو بتاؤ، پیسے بھی اچھے ملیں گے۔ اس نے حامی بھر لی۔ کرونا نے ویسے ہی کام بہت متاثر کر دیا تھا۔ شادیوں کی دھوم دھام ختم ہوئی تو لوگ چھوٹے پیمانے پر کر رہے تھے اور خود ہی فوٹوگرافی اور ویڈیو بھی بنا لیتے۔ شادی والے دن صبح ہی موڈ عجیب سا تھا۔ 2 دن پہلے ایک محلے کے دوست کا کرونا سے انتقال ہوا۔ یہی کوئی 25 سال عمر ہوگی۔ مہینہ بھر پہلے دھوم دھام سے شادی ہوئی تھی۔ کتنے ہی دن کی تقریبات میں اماں ابا نے دل بھر کر پیسہ لگایا تھا۔ ڈھولکی کی تقریب سب سے شاندار تھی، جس میں پوری رات ہی لڑکے لڑکیاں ناچے تھے۔ اس نے خود بہت انجوائے کیا تھا کیونکہ ڈانس ویڈیوز بنانا اس کو سب سے زیادہ پسند تھا۔ ہر زاویے سے کیمرے کا لینس سیٹ کرتے دل چاہتا تھا خود بھی جا کر کسی حسین لڑکی کے ساتھ رقص شروع کر دے۔ اس تقریب کی سہانی یاد ابھی دل میں ہی تھی کہ 2 دن پہلے ہی اندونا خبر ملی اور ڈر سا بیٹھ گیا۔ آج ظہر کی نماز بھی پڑھ لی، ورنہ کام کے چکر میں نماز یاد نہیں رہتی تھی۔ جلدی سارے گناہوں کی معافی مانگ کر سلام پھیرا اور جا نماز لپیٹی۔ ابھی تعزیت کرنے بھی جانا تھا اس لڑکے کے گھر۔ اماں بتا رہی تھی مرنے والے لڑکے کی ماں باپ کا بھی صدمے سے برا حال ہے۔ تعزیت کے گھر میں ابھی تک باہر کی دیوار پر شادی مبارک لکھا تھا۔ شاید یہ کسی کو اتارنا بھی یاد نہ رہا۔ ہائے رے دنیا کیا کیا دکھاتی ہے، اللہ معاف کرے۔ گولڈن بینکویٹ قریب ہی تھا گھر سے۔ اپنی ٹیم کے لڑکوں کو پہنچنے کی ہدایت کرتے ہوئے وہ بھی پہنچ گیا۔
لڑکے کے بھائی نے اسے ویلکم کیا اور بتایا کہ ہماری تقریب ولیمہ جلدی ختم ہوگی اور کھانا بھی 9 بجے تک ہو جائے گا۔ سب سے پہلا دھچکا تو مردانہ زنانہ الگ انتظام پر لگا۔ ہاں سخت کوفت ہوئی، بھلا اب کیا مزہ۔ وہ زنانہ طرف اندر داخل ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے سے آواز آئی، بھائی دوسری طرف ہے مردانہ۔ حیرت سی ہوئی کہ بھلا وہاں کس کی مووی بنے گی، دولہا تو دلہن کے ساتھ ہی ہوگا نا۔ بجھے دل سے وہ اپنے سامان سمیت آگے بڑھا۔ ساتھ کام کرنے والے دونوں لڑکے بھی پہنچ چکے تھے۔ بھائی یہ کہاں لے آئے آج آپ، نہ کوئی شغل نہ کوئی میلہ۔ ایک نے دوسرے کو آنکھ مارتے ہوئے بظاہر ذرا افسردگی سے کہا، یار ہمیں کام سے اور اپنی کمائی سے مطلب، چلو اندر چلو۔ تقریب ولیمہ میں کھانا کھلنے تک یہی ہدایت تھا کہ دلہا اس کے دوستوں کی مووی بنتی رہے۔ عجیب دلہا تھا کہ بجائے جا کر دلہن کے پہلو میں بیٹھے یہاں دوستوں میں لگا ہے۔ وہ منتظر تھا کہ کب دوسری جانب سے بلاوا آئے۔ ایک دفعہ دلہا کے بھائی نے اس کے پوچھنے پر اسٹیج پر جا کر کچھ خسر پسر کی اور پھر آ کے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر اور ہے۔ اللہ اللہ کر کے دوسری جانب جانے کی خوشخبری ملی۔ لے جانے کا طریقہ ذرا عجیب ہی تھا کہ دلہا بنا لڑکا ہی اس سے لیے دوسری جانب بڑھا اور پھر کافی دیر زنانہ دروازے کے باہر کھڑے رہ کر انتظار کرنا پڑا۔ دلہا مستقل فون کان سے لگائے ہلکی آواز میں کچھ گفتگو کر رہا تھا۔ جتنی کان میں پڑی اس سے یہی لگا کہ اندر کوئی ہے جو ویڈیو کے بنانے پر ناراض ہے یا مان نہیں رہا، اور اسی چکر میں دیر ہو رہی تھی۔ اس کا تجسس اب انتہا پر تھا۔ دلہن بنی لڑکیوں کو دیکھ کر دل جو اپنی دلہن کے خاکے بناتا تھا آج اس میں بہت ہی تاخیر ہو گئی۔ پہلی دفعہ اسے لگا کہ دلہن کے چہرے اور جسم کو کیمرے کی آنکھ سے دیکھنا اس کے لیے نشہ کی طرح لت بن چکی ہے۔ اوہو، جس کی ڈوز لیٹ ہونے پر جسم ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا۔ اندر سے اجازت ملی تو وہ جلدی سے دلہا کے پیچھے پیچھے آگے بڑھا۔ سٹیج تک جاتے جاتے یہ اندازہ ہوا کہ مہمانوں میں سے بہت سے رخصت ہو چکے ہیں یا رخصت ہو رہے ہیں۔ ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے بس اس کی نظر سٹیج پر تھی کہ آج کس دلربا کے چہرے پر نظر پڑے گی۔ اتنے سال میں یہ تو اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ کون میک اپ کی وجہ سے کلوپترا بنی ہے اور کس کے قدرتی حسن کو میک اپ نے 4 چاند لگائے ہیں۔ کون فطری بے باک سی ہے اور کون جھجکنے والی ہے۔ اندازہ یہی ہوا تھا کہ اکثر مولوی ٹائپ لوگ بھی دلہن کے ساتھ ہر زاویے سے تصویریں بنواتے فخر ہی محسوس کرتے ہیں۔ خیر، اسٹیج سامنے تھا اور عنابی رنگ کے لہنگے میں دلرباز سی لڑکی کا سراپا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ کچھ عجیب سا یوں لگا کہ دلہن کی آستین پوری تھی اور گلے کے زیورات بھی نظر نہ آتے تھے۔ چہرہ ٹھیک نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دلہن نے چہرے کے سامنے ایک پھولوں کا گلدستہ کیا ہوا تھا۔ اس کی بےتابی اور بڑھ گئی۔ قریب بیٹھی خاتون اس کے ہاتھ سے وہ گلدستہ نیچے کرنے لگی۔ دلہا بھی جا کر برابر بیٹھ گیا۔ ارد گرد سے چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ دلہن بار بار اپنا گھونگھٹ نیچے کر رہی ہے، یہ پھولوں کو چہروں کے سامنے۔ ارے بھابی، ذرا سا تو اٹھائیں اور مسکرائیں، پتہ تو چلے ہمارے بھائی کے ساتھ آپ کتنی حسین لگ رہی ہیں۔ دلہن اس بات کے جواب میں مزید سمٹ گئی۔ گھونگھٹ اٹھانا تو دور کی بات مزید نیچے ہو گیا اور پھول بھی یہ سامنے کر لیے مزید۔ اب کہ دلہا نے بھی کچھ سرگوشی کی دلہن کے کان میں۔ کچھ تھا جو اسے مختلف لگا۔ کسی کے اسرار پر بھی لڑکی کی پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ اب ارد گرد کا اسرار رک گیا تھا، بلکہ غیر محسوس خاموشی چھا گئی۔ چلو بھی چلو، یہ تو تصویر کھنچوانے کے لیے پوز ہی نہیں دیں گی، بہت پردے والی ہے نا، رخصتی کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ پیچھے سے آ کر کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ جب دلہن کھڑے ہونے لگی نا تو ہم اس کے ہاتھ سے پھول لے لیں گے اور آپ فوراً اس کے چہرے کی تصویر لے لیجیے گا۔ دلہن کھڑی ہوگی، پھول لے لیے گئے، لیکن اس نے کیمرے کا اینگل اس لڑکی پر سے ہٹا لیا تھا۔ کوئی احساس تھا جس نے اسے اس خیانت سے روک دیا تھا۔ اپنی نظریں بھی اس سمت سے ہٹا لی تھی جسے دیکھنے کے لیے پہلے اس کا رواں منتظر تھا۔
کب رخصتی ہوئی اور کب سامان سمیٹ کر وہ گھر آیا، لیکن آج دل بے چین سا تھا۔ ہر تقریب سے واپسی پر اپنی دلہن کا خاکہ لیے جو وہ آتا تھا، آج وہ تصور کچھ مختلف تھا۔ کیا میں جسے اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گا، اس کے چہرے اور جسم کے خد و خال پر کسی کی گستاخ اور میلی نظر برداشت کر پاؤں گا؟ کیا میں جن نظروں سے لڑکیوں کے جسم کا ایکس رے کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو نہیں پتہ چلتا ہوگا؟ سب مجھے اعتماد کر کے شرافت کا مجسمہ سمجھ کر بلاتے ہیں، میری خیانت سے لا علم ہے، کیا اس بددیانتی سے میں پرسکون رہ سکوں گا؟ اس کے دل نے احتجاج کیا، خود سے خفا سا ہو کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ آج اس کی دلہن کا تصور مختلف تھا، مکمل لباس میں، چہرے کو پھولوں سے ڈھانپتی ہوئی کوئی باحیا لڑکی جس کی زندگی میں آنے سے پہلے اس نے اپنی زندگی کی سمت کو درست کرنا تھا۔ محترم ویورز، اس تحریر سے مقصد تعریف سمیٹنا نہیں بلکہ اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے جس میں حقیقی مشاہدات اور بہت حد تک سچ پر مبنی تحریر ہے۔ کائنڈلی اس میسیج کو آگے پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔